عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور میں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ اس نے مجھے میری زندگی میں عطا فرمایا ہے تاکہ میں خداوند کا کلام آج آپ عزیزوں تک پہنچا سکوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے آپ سب کو آداب عرض کرتا ہوں۔ یہ بہت ہی برکت کی بات ہے کہ ہم خدا کے مقدس کلام کو پڑھ سکتے ہیں اور خدا کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ خداوند نے اپنا کلام ہماری ہدایت کے لیے دی ہے۔ یہ خداوند کا مقدس کلام ہے اور ہمیں مقدس کلام کی احترام کرنی چاہیے۔ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے نور ہے۔ یہ اس روشنی کی مانند ہے کہ ہم کبھی نہ بھٹکیں اگر ہم اسے اپنے دل میں جگہ دیں اور اس کے مطابق چلیں۔ مسیحی زندگی آسان زندگی نہیں ہے، اس دنیا میں یہ کٹھن زندگی ہے۔ وہ گیت میں پھر آپ عزیزوں کے لیے کچھ گنگناؤں گا کہ کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون بناؤں گا تیرے لیے، میں نے بھی مانا یہ جیون کٹھن ہے اور ہر پل دکھوں سے گھرا، جیون کی آشائیں تجھ سے لگی ہیں کہ تو ہے دیا سے بھرا، تنگی بیماری اور بڑھتی مصیبت سب کچھ اٹھاؤں گا تیرے لیے۔ جی ہاں، میں سب کچھ اٹھاؤں گا یسوع کے لیے، کیونکہ اس نے اپنی جان میری خاطر قربان کیا، میرے گناہوں کا کفارہ اس نے صلیب پر دیا۔ خداوند کے کلام میں ہم خداوند یسوع مسیح کے تعلیم میں سے جو پہاڑی وعظ ہے اس میں ہم نے بہت خوبصورت چیزوں کو اپنی زندگی کے لیے تعلیم لی، اور ہمارا آج کا موضوع ہم کیسے اپنے دشمنوں سے محبت کریں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہم ایک گناہ بھرے دنیا میں رہتے ہیں اور یہاں پر پتھر کا جواب اینٹ سے دینے کا لوگ ہمیشہ کہتے ہیں۔ لوگ بندوقیں اٹھا کر چلتے پھرتے ہیں۔ ہم ایک بہت تاریک دنیا میں ہیں، وہ دنیا جس میں نفرت، انتقام اور بہت سے اور کثافات ہیں، مگر ان سب کے بیچ میں خداوند کا فضل، خداوند کی ہدایت، خداوند کا محبت نامہ ہمارے ساتھ ہے، خداوند روح مقدس ہمارے ساتھ ہے جو ہماری رہنمائی فرماتا ہے ہر قدم پر۔ خداوند نے اپنے کلام میں ہمارے لیے واضح کیا ہوا ہے کہ اگر ہم ان احکامات پر چلیں اور اگر ہم قلب مسیح رکھیں اپنی زندگی میں، تو یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے کہ ہم یہاں تک کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کریں اور ہر مصیبت کو جھیل کر دوسروں کو اپنی زندگی سے وہ فائدے پہنچائیں جو کہ خداوند نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ خداوند کے کلام کے فوائد بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو دشمنوں سے محبت کیسے کریں اور کیا یہ ممکن ہے؟ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، متی کی انجیل 5ویں باب 43 آیت سے لے کر 48 آیات تک آج ہم پڑھیں گے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا،
اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ جو آسمان پر ہے کے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینا برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا ہی نہیں کرتے؟ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تعلیم مسیح آسان تعلیم نہیں، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ دشمن سے محبت رکھنا یہ ہماری طبیعت میں نہیں ہے۔ ہم انسان اس دنیا میں ہمارا طبیعت گناہ کا طبیعت ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھے پتھر سے مارا تو میں نے اینٹ سے وار کرنا ہے۔ بخشش جو ہے وہ ہم میں در حقیقت نہیں، مگر جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیتے ہیں تو ہم فرزندان خدا، فرزندان نور، خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ پاتے ہیں، اور اس وقت بقدرت مسیح اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جب ہم اخبار کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے 19 باب اور 18 آیت کو، یہی ہے وہ جو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت۔ اب پڑوسی سے محبت رکھنا، پڑوسی کا احترام کرنا، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرنا، وہ تو اس کتاب میں اخبار میں ہے، مگر دشمنوں سے دشمنی کرنا وہ کبھی کتاب مقدس میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ بلکہ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ جانا خدا کے کلام سے کہ اگر آپ کا دشمن پیاسا ہے تو اسے پانی پلانا، اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم سن چکے ہیں، یہ سنی سنائی باتیں ہیں، اگرچہ اس میں کچھ حقیقت ہے مگر پورا کا پورا حقیقت نہیں۔ ہمارا خداوند 100% حقیقت کا خدا ہے، تو ہمیں حقیقت پر اپنی زندگی کو چلانا ہے اور حقیقت میں چلنا ہے، اور لوگوں کو حقیقت کا کلام دینا ہے اور حقیقی زندگی جینا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود حقیقت ہے۔ میں ہی حقیقت ہوں، وہ فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اخبار کی کتاب میں کچھ یوں پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت کرنا۔ میں خداوند ہوں، میں یہوہ ہوں، میں تمہارا خالق و مالک ہوں، اور میں یہ فرماتا ہوں کہ اپنی دشمن سے کبھی عدوت نہ رکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہمسائے میں، آپ کے پڑوس میں جو رہتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہوں، اور خداوند فرماتے ہیں کہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت رکھنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ جو ہے، آپ کا جو پڑوس میں ہے، آپ کا جو پڑوسی ہے، اگر وہ آپ سے دشمنی کرتا ہے تو آپ کو ان سے دشمنی نہیں کرنا، بلکہ آپ کو ان سے محبت رکھنا ہے، خداوند کی محبت کو ان تک پہنچانا ہے۔ یہ خداوند کا حکم ہے۔ یہ بہت مشکل حکم ہے، بہت مشکل ہے ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے، مگر ناممکن نہیں ہے۔
खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में हर नामुमकिनात को मुमकिन बनाया है। इसी वजह से खुदावन के कलाम में जब हम पढ़ते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना, ये तो हम पढ़ते हैं अखबार में, मगर अपने दुश्मन से अदावत जो है वो सुनी सुनाई बातें हैं। वो मुल्ला साहिबान ने लोगों के लिए प्रचार किया, तबलीग किया हुआ है ताकि लोगों को राह दुरुस्त से राह गलत की तरफ ले जाए, राह दुरुस्त से उनको हटाए और राह गलत पर ले जाए। तो हमें हमेशा हमेशा वो कहते हैं ना, टिकटिकी लगाकर सोचना और देखना चाहिए कलाम मुक़द्दस और मसीह की सूरत को। सीरत मसीह में हम वो सब कुछ पाते हैं जो हम किसी और चीज़ में नहीं पाते। तो हमारा नमूना जो है वो हमेशा सीरत मसीह होनी चाहिए, कोई और नहीं, अनबिया में से भी कोई नहीं, क्योंकि वो भी इंसान थे, उन्होंने भी गुनाह किया। जिसने गुनाह नहीं किया, जिसने गुनाह को जाना नहीं, वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो बिल्कुल मुक़द्दस, जो बिल्कुल मासूम, वो खुदावंद यीशु मसीह है। और कोई इंसानी तारीख़ में नहीं जो मासूम हो, जो कि कामिल हो और जो मुक़द्दस हो। तो जो कामिल, जो मुक़द्दस, जो बिल्कुल 100% मासूम हैं, उसी ने हमारी ज़मानत दी हुई है, अपना लहू बहाकर हमारे गुनाहों का किफ़ारा दिया है, ताकि हम में वो कुदरत मसीह आ जाए, ताकि हम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करें। क्योंकि सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर क्या कहते हैं, वो मसलूब हैं, कांटों का ताज, हाथों और पैरों पर कीलें लगी हुई हैं, और वो क्या फरमाते हैं, ऐ बाप तू इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये है मसीह, ये है मसीह और तालीम मसीह। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा वो सब कुछ हमारी भलाई के लिए है। अगर हम खुरूज के किताब को पढ़ें तो उसके 23 बाब में 4 आयत में हम यूँ पढ़ते हैं, अगर तेरे दुश्मन का बैल या गधा तुझे भटकता हुआ मिले तो तू ज़रूर उसे उसके पास फेर कर ले आना। खुदावंद का कलाम फरमाता है, इंसान तो सूरत खुदा में खिलकत हुआ है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। यहाँ तो हुक्म यह है कि अगर आपके दुश्मन का गधा या बैल कहीं पर आप पाएँ कि वो भटक रहा है, तो चाहिए कि उस बैल को, उस गधे को, उस हैवान को, और आजकल के ज़माने में लोगों के कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होते हैं, तो बहुत से पालतू जानवर होते हैं। ये तो उस ज़माने की बात है, क्योंकि बैल और गधा बहुत ही अहमियत रखता था। अब तो मशीनें हैं खेती बाड़ी करने के लिए, उस ज़माने में तो सिर्फ बैल और गधे ही इस्तेमाल होते थे। खुदावन ये फरमाते हैं कि अगर तू इतना बेशबहा चीज़ पाए तो वो ज़रूर अपने पड़ोस में जो शख्स आपसे दुश्मनी करता है उसको लौटा दे। ला ये ना करके अपने दिल में सोचे, अरे जाने दो, ये मेरे दुश्मन का है, मैं क्यों भला उससे कोई भलाई करूं। खुदावन फरमाता है, तूने भलाई करना अपने दुश्मन से ही है, क्योंकि ये मेरा हुक्म है। ये सीरत मसीह है। क्या फरमाते हैं, अगर तेरे दुश्मन का बैल या गधा तुझे भटकता हुआ मिले तो तू ज़रूर उसे उसके पास फेर कर ले आना। अगर तू अपने दुश्मन के गधे को बोझ के नीचे दबा हुआ देखे, यानी आपका दुश्मन भी वहीं पर है और आपके दुश्मन का जो गधा है वो बोझ तले दबा हुआ है, वो गिरा हुआ है ज़मीन पर, और आपका दुश्मन ये कोशिश कर रहा है कि गधे को दोबारा
4 ٹانگوں پر کھڑا کرے، کیونکہ بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور مشکل میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں سے چلے جائیں اور ان کو مدد نہ کریں۔ خداوند کا کلام سیرت مسیح ہمیں یہ حکم فرماتا ہے، خداوند کا کلام ہمیں یہ حکم فرماتا ہے کہ ہمیں اپنی دشمن کو مدد کرنی چاہیے، دشمن کی مدد کرنی چاہیے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہے، کیونکہ ہمارے من میں تو یہ آتا ہے ہمیشہ، کیونکہ ہم گنہگار ہیں کہ چلو یہ تو میرا دشمن ہے، مگر خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اگر آپ کا جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا۔ تو خداوند یسوع مسیح جب فرماتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، اس کے معنی ہے کہ کچھ تو اس میں حقیقت ہے، کچھ ملا صاحبان نے اس میں اپنی مرضی، اپنی منمانی کر کے آپ لوگوں کو سبق دیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ خدا کا کلام ایسا نہیں ہے۔ خداوند کا جو شریعت ہے وہ شریعت دہندہ خود مسیح ہے، اور خود مسیح یہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں آیا کہ شریعت کو اکھاڑ پھینکوں، میں آیا ہوں کہ شریعت کی تکمیل کروں۔ میں نے شریعت کو آپ کی بھلائی کے لیے دیا ہے، مگر جو شریعت کی جو تفسیر ہے ملاؤں نے آپ کو غلط دی ہے۔ اب میں وہ تفسیر آپ کو درست طریقے سے سمجھاؤں گا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، یعنی اپنے دشمن سے عداوت کا جو حصہ ہے وہ کتاب مقدس میں کہیں بھی نہیں ہے، پرانے اور نئے عہد نامے کہیں بھی نہیں ہے۔ 24 آیت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ بہت مشکل بات ہے، اپنے دشمن سے محبت رکھنا بہت مشکل ہے، مگر یہ حکم مسیح ہے، یہ سیرت مسیح ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو سیرت مسیح سے سنوارنا ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ نہ صرف محبت کرو ان کے لیے، مگر جو آپ کو ستاتے ہیں، جو آپ کے پیچھے بولتے ہیں، جو آپ کے جان پر تلا ہوا ہے کہ آپ کو قتل تک کرے اگر ان کے بس میں ہو، آپ نے ان سے محبت کرنا ہے۔ آپ نے ان کو خداوند کا محبت اپنی زندگی سے پہنچانا ہے، تاکہ تم، یہاں پر لکھا ہوا ہے، تاکہ تم اپنے باپ جو آسمان پر ہے اس کے بیٹے ٹھہرو۔ تو یہ بہت سخت، مشکل درس یا تعلیم ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، ان کے لیے ہمیشہ دعا کرو، گھٹنے ٹیک کر۔ اے خداوند، میرے پڑوس میں جو ہے وہ میرا دشمن ہے، وہ میرے جان پر تلا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے، میرے خانوادے کو، میرے عزیزوں کو، میرے گھر والوں کو اذیت و آزار دے، مگر میں اے خداوند دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے دلوں کو چھو، ان کے دلوں کو تبدیل کر، ان کی زندگیوں کو تبدیل کر، تاکہ وہ بھی آپ کے فرزند بنیں، تاکہ وہ بھی نفرت سے دور ہو جائیں، بلکہ نفرت ان میں نہ رہے، بالکل ان میں خداوند کی محبت کی سرشاری آ جائے۔ یہ دعا کرنا ہے ہمیں ان لوگوں کے لیے جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں، صرف نیکوں کے لیے نہیں، خداوند کی جو سورج ہے، سورج کی جو کرنیں ہیں، وہ بدوں اور نیکوں، صرف نیکوں کے لیے نہیں بلکہ بدوں اور نیکوں دونوں کے لیے یکساں چمکتا ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینا بارش برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو کیا تم نے اپنے آپ کو تیس مار خان کر کے پکارا ہے؟ تم نے کون سی ایسی
زبردست کام کی ہے۔ خدا کا کلام یہ واضح ہے یہاں پر، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے۔ اب کوئی آپ کے لیے بھلائی کرے تو بہت آسان ہے ان کے لیے بھی بھلائی کرنا، مگر سیرت مسیح، تعلیم مسیح ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسیحیوں کے لیے محبت یک جانبہ ہے، دو جانبہ نہیں، یک جانبہ ہے، ایک جانبہ، ایک سو سے ہے، یکسوئی ہے، دو سوئی نہیں، یک جانبہ ہے، دو جانبہ نہیں، یعنی صرف محبت ہم میں سے ان تک پہنچنا ہے، اگرچہ وہ ہم سے محبت نہ کریں، اگرچہ وہ ہم سے نفرت کریں۔ کیونکہ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں جب ہم خدا کے دشمن تھے، جب ہم بے بس تھے، جب ہم گنہگار تھے، اس وقت مسیح ہمارے لیے موا، مسیح ہمارے لیے اپنی جان دی۔ ہم خدا کے دشمن تھے، تب بھی خداوند نے ہمیں بچایا۔ تو اسی طرح ہم نے بھی قدم مسیح پر چلنا ہے، مسیح کے قدموں پر چلنا ہے، اور ہمیں دوسروں سے محبت کرنا ہے۔ یہ خداوند کا حکم ہے ہمارے لیے، خداوند کا حکم ہے ہمارے لیے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو تم کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا تم نے بہت زیادہ کام کیا ہے؟ کیا غیر قوموں سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ خدا کا کلام جو ہے مسیحیوں کو ایک قوم کہتا ہے، ایک قوم، خدا کا قوم۔ چاہے آپ میرے جیسے افغان ہیں یا پنجابی ہیں یا سندھی ہیں یا بلوچ ہیں یا پٹھان ہیں یا ہزارہ ہیں، یا پھر آپ سیاہ فام، سفید فام، سرخ فام جیسے روسی، امریکی، یورپی یا افریقی ہیں، چینی ہیں، جاپانی ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ ایک قوم ہیں، آپ میں ایک خون ہے، خون مسیح سے آپ کو خدا نے دھویا ہے، پاکیزہ کیا ہوا ہے، آپ میں ایک روح ہے، دو نہیں، ایک روح ہے، اور وہ روح مسیح ہے، روح القدس ہے۔ ہم ایک قوم ہیں، خدا کے قوم، ہم میں کوئی رنگ و نسل و زبان کی کوئی برتری نہیں، ہم مسیح میں ایک قوم ہیں۔ کبھی اپنے ذہن میں یہ نہیں لانا کہ چلو بھائی میں تو سندھی ہوں، بس مجھے اسی میں افتخار ہے، میں پنجابی ہوں، اور میں جو ہے گجراتی ہوں، میں مراٹھی ہوں، یا پھر میں ہزارہ اور میں پشتون ہوں۔ نہیں، خداوند یسوع مسیح میں ہم سب ایک ہیں، خداوند کی روح میں ہم سب ایک ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں، ہم ایک قوم ہے۔ اگر تم اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ تو تم قوم خداوند ہو، تم اے مسیحیو، تم پنجابی نہیں، سندھی نہیں، بلوچ نہیں، براہوی نہیں، ہزارہ نہیں، پشتون نہیں، تاجک نہیں، گجر نہیں، جاٹ نہیں، تم کیا ہو؟ تم خدا کے قوم میں سے ہو، خدا کے قوم میں سے ہو، تم ایک نئی نسل ہو۔ اسی وجہ سے پس چاہیے 48 آیت، پس چاہیے کہ تم کامل ہو۔ کیسا کامل ہو؟ جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تم کامل ہو جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ خداوند کی تکمیل کو اپنی زندگی سے لوگوں کو دینا ہے۔ یہ جو خدا کا مقدس کلام ہے یہ آپ کا رہنما ہونی چاہیے، آپ کی زندگی کا رہنما ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں کرنا ہے۔ تو خدا کے کلام میں ہم واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ خداوند ہمیں اس زندگی میں لایا ہے جس میں ہم نے نفرتوں کو
اپنے سے دور کرنا ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں پڑھا انتقام کے بارے میں، تو ہم نے کسی سے انتقام نہیں لینا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں رومیوں کی جو کتاب 12 باب میں ہم نے پڑھا، پھر پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے کہ اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلانا، ہاں جی کھانا کھلانا۔ یہ استثناء کی کتاب 32 باب اور 35 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے میں تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو، بدی سے مغلوب نہ ہو، کبھی اجازت نہیں دینا کہ کوئی بدی، اگر کوئی تم سے بدی کرے، اجازت نہیں دینا کہ وہ آپ پر غالب آئے، بلکہ بدی کے عوض، بدی کے بدلے میں آپ کو خوبی کرنا ہے، محبت دینا ہے اپنے دشمن کو۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آ جاؤ۔ ہاللیلویہ! یہ ہے تعلیم مسیح، یہ ہے وہ تعلیم جسے ہم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھنا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، جس سے خداوند کا کلام یہ ہمیں فرماتا ہے۔ خطا ہم سب میں ہے، مشکلات ہم سب میں ہے، مگر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، اور کامل شخص صرف خداوند یسوع مسیح ہے، اور خداوند یسوع مسیح میں ہم ہو کر اس کی کاملیت کو اپنی زندگی سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ تو ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارا دشمن ہم سے دشمنی کرتا ہے تو ہم اسے قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ ہم خداوند کی قوت میں قدم بقدم مسیح چل کر اپنی زندگی کو مسیح کی سیرت میں لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم میں جو ہے وہ بزرگ تر ہے بنسبت وہ جو اس دنیا میں ہے۔ ہم شیطان کی قوت سے، قدرت سے بڑھ کر قوت و قدرت رکھتے ہیں، اور وہ قوت و قدرت مسیح ہے۔ خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اپنے کلام سے آج آپ لوگوں کو چھوا ہے۔ خدا کے کلام کو پڑھیں، اس میں مگن رہیں، اور اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو میری دعا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ ایک بار انجیل مقدس کو پڑھیں۔ یہ آپ کی زندگی کو بچانے کا واحد طریقہ ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ رہے، آمین۔